آپ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جو ہمارے صوفی سنی ہیں وہ اتنی غالی ہو چکی ہیں، اتنی غلو کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ابھی مدنی مذاکرے میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے۔ مدنی مذاکرے کے دوران حضرت مولانا الیاس قادری صاحب سے ایک شخص نے جو سوال کیا ہے، آپ جب اس سوال کو سنیں گے تو یقیناً آپ حیران رہ جائیں۔ اس سے پہلے کہ اس پہ بات کی جائے، آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ بعض عاشقان رسول یہ عقیدت رکھتے ہیں، یعنی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے ساتھ کبھی ان کی جو لائف میں پکچر بن جائے، کوئی تصویر آ جائے کیمرے کے ذریعے سے، تو اب ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد یہ جو تصویر ہے یہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امیر اہل سنت اب آپ کی تصویر کے حوالے سے ایک عاشقان رسول تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ان کی تصویر ہے، تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب میں مروں گا تو میری وہ تصویر جو ان کے ساتھ آئی ہے ملاقات کے وقت، تو وہ تصویر قبر میں میری ساتھ رکھی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس تصویر کی وجہ سے، قبر میں ہونے والے معاملات کی وجہ سے اللہ مجھ پر آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو کیا یہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا، اور دوسرا یہ تصویر قبر میں رکھی جا سکتی ہے، یہ رکھنا جائز ہے؟ اس بارے میں آپ شرعی رہنمائی فرما دیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہت بڑی بھول ہے ان کی۔ اب اس وقار آپ نے اس کلپ کو ملاحظہ کیا ہے جس میں ایک شخص نے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب سے ایک سوال کیا کہ کیا مرنے کے بعد قبر میں اپنے پیر و مرشد کی تصویر رکھی جا سکتی ہے؟ ایک شخص ہے جو آپ کے ساتھ جس نے تصویر بنائی تھی، اب وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں مولانا الیاس قادری صاحب کی جو ساتھ میری تصویر بنی تھی اس کو میری قبر میں رکھ دیا جائے، تاکہ جو قبر کے سوال و جواب ہیں، جو معاملات ہیں، اس میں اللہ کریم آسانی فرمائے۔ اس کے جواب میں مولانا الیاس قادری صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ توبہ، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ اتنی بڑے ادارے سے وابستہ ہے، یہ شخص جس نے سوال کیا ہے اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اعمال کا حکم فرمایا۔ اب قرآن کو بھی قبر پہ رکھ دینا پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے، قرآن کو قبر میں رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ ایسے آپ اگر عمل نہیں کرتے تو پھر آپ عہد نامہ رکھتے رہیں، یا پھر جو ہے وہ قرآن مجید رکھتے رہیں، یا کسی کی تصویر رکھتے رہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ آپ اپنے عمل کے بلبوتے اور اللہ رسول کے فضل سے بخشے جائیں۔ تو یہ سوال بنتا ہی نہیں، اور ایسی سوچ رکھنا، ایسی عقل رکھنا، یہ جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ ایسی جو حرکتیں ہیں، اتنی غلو جو ہے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ آپ عمل کریں، آپ اپنے پیر و مرشد کی تصویر ہی کیوں قبر میں رکھتے ہیں؟ آپ اپنے پیر و مرشد کی سیرت کو دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، انہوں نے زندگی حضور کے نقش قدم پہ گزاری ہے، تو آپ بھی حضور کی سیرت کو اپنائیں۔ آپ تصویر کے بلبوتے اپنی بخشش کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ حضور کی سیرت پہ عمل کر کے اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔